گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سید حجویر نے جو اس میں موتی پرو دیے ہیں ان کو چننا ہے۔ جمع و تفرقہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ نے بالکل انتہا پہ لیا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ سہو و سکر۔ سہو کیا؟ ہوش۔ سکر کیا؟ مدہوشی۔ یہ صوفیہ کے سارے ورڈ ہیں، چونکہ آپ صوفیہ کے امام ہیں، ہر صوفی کے استاد ہیں، صوفیہ کو پڑھاتے رہے ہیں، اس لیے آپ نے صوفیہ کے خاص ورڈ استعمال کیے ہیں۔ سکر و سہو، سکر مدہوشی، سہو ہوش۔ اس کے بعد فنا و بقا۔ فنا دنیا کے لاو و لاب سے فنا، اللہ کے حکم کے ساتھ بقا۔ اس کے بعد غیبت اور حضوری، ساری کائنات سے غیب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ اب چوتھا سید اجویر نے یہ لیا جمع و تفرقہ۔ جمع کیا ہے؟ اللہ پاک کی، اللہ کا حکم ہے جمع، اور تفرقہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ حکم کچھ اور دیا اور ارادہ اور مشیت کچھ اور تھی، اس کو سمجھنا یہ اللہ کے اسرار ہے، وہ یہ وہی سمجھے گا۔ سید حجویر فرماتے ہیں جو اللہ کا مقرب ہے، اللہ کا قرب حاصل کرو گے تو اللہ کے اسرار کی سمجھ آئے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے راز کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ اپنے راز عام بندہ نہیں راز دیتا، تو اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ بڑا ہی مزیدار موضوع ہے، سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی، ایک ایک لفظ کو سمجھ جائیں گے۔ تقدیر کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، بس یہی ہے جو خالق نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا، ہمیشہ ہی سر خم رکھنا اور تسلیم و رضا والے رہنا۔ سید حجویر ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اور ہمیں ہر دکھ درد سے
نجات دلانا چاہ رہے ہیں. جب تک بندہ تقدیر سے لڑتا رہتا ہے, سید حجویر فرماتے ہیں تکلیف میں رہتا ہے, جب تقدیر سے صلح کر لیتا ہے تو پھر ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں. بس آج ہم نے تقدیر سے صلح کر لینی ہے. خوش نصیب کون ہے؟ جو اپنے نصیب پہ خوش ہے, جو ہاں جیسے ہیں, جس حال میں ہیں, شکر الحمدللہ رب العالمین. تو چہرے کے تغیرات ہی بدل جائیں, چہرے کے تغیرات بدل جائیں. شفا خانہ سید حجویر, صوفیہ نے کیا لکھا ہے؟ شفا خانہ سید حجویر. لا علاج مریضوں کا علاج کہاں ہوتا ہے؟ سید حجویر کے ہسپتال میں, خانقاہ میں. آج جو مریض آئے بیٹھے ہیں, اللہ پاک چشمے کے پانی کے توسل سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ ان کو بیماری بھی یاد نہ رہے, بیماری کا نام و نشان نہ رہے. اللہ کے حبیب لبیب دانہ سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ نے فرمایا اللہ سے اس طرح دعا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی شفا عطا فرما کہ مجھے بیماری یاد ہی نہ رہے. بیماری کے لمحے بڑے تکلیف والے ہوتے ہیں, صحت میں بھی یاد آ جائیں تو موڈ خراب کر دیتے ہیں. اس لیے کیا دعا مانگی کہ مجھے بیماری کا یاد ہی نہ رہے, بیماری کا نام و نشان ہی نہ رہے. یاد بھی نشان ہے, یاد ہی بھول جائے تو نشان ختم ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے درس کی طرف آ جائیں. جمع و تفرقہ کے یہ دو ورڈ ہیں, ان کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے. سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, ان پڑھ کا ولیوں کے ساتھ کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ ان پڑھ کو اپنا دوست نہیں بناتا, اگر کسی کو منتخب کرتا ہے تو پہلے اس کو علم عطا کرتا ہے, پھر اس کو اپنا دوست بناتا ہے. جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا. کوئی ولی بھی ان پڑھ نہیں ہوتا, کوئی ولی ان پڑھ نہیں ہوتا. پہلے اس کو اپنا عرفان اور اپنے اسرار دکھاتا ہے, دیتا ہے, اور پھر آپ اس کو اپنی دوستی اور خلت عطا فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو ولایت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے. درود حجویریہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے پیارے حبیب دانہ سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کا فرمانے علی شان ہے, فرمانے خوشبودار ہے, جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑے گا, کل بروز قیامت اللہ پاک مجھے وہ طاقت اور مقام و مرتبہ مقام محمود عطا فرمائیں گے کہ میں اس کی صفات فرماؤں. اور فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. جو 1000 مرتبہ پڑھے گا آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. 1000 مرتبہ کی نیت کر لو, اگر حضور کا کندھا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے سے چھو جائے, کوئی بھی درود پاک 1000 مرتبہ پڑھا کرو اور پھر اس کندھے کے چھو جانے کا لطف لیا کرو. پھر اس کندھے ساری کائنات کے سب سے بڑے صادق و امین ہے رسول پاک. اور یہ بات یقیناً پوری ہوگی کہ آپ جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو آپ کا کندھا آقا کریم کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 23 اگست 2019 21 ذی الحج 1440 ہجری جمعہ مبارک. جمعہ کیا ہمارے لیے عید لگے, اس کی مبارک دیا کریں. مسجدوں میں درود و سلام کی محفلیں فجر کے بعد سجایا کریں. اور آج حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کانفرنس جو ہوئی ہے وہ بھی آپ کو مبارک. آج درس نمبر 289 جس کا موضوع جمع اور تفرقہ کی حقیقت, یہ بھی آپ کو مبارک. اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم اسمہ و تم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. آپ پیاسے بنو. اعلیٰ حضرت کا کمال شعر ہے, کیا بنو؟
प्यासे बनो तो प्याली खुद बखुद ही आपके हाथ में आ जाएगी। क्या फरमाते हैं आला हजरत? जूद शाह कौसर अपने प्यासों का जोया गया, क्या जब उड़कर जो आ जाए प्याली हाथ में। जूद शाह कौसर अपने प्यासों का जोया गया, अरे क्या जब उड़ कर जो आ जाए प्याली हाथ में, क्या जब उड़ कर जो आ जाए प्याली हाथ में। तस्वीर कशी कर रहे हैं आला हजरत फरमा रहे हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहर कौसर अभी कहाँ है? जन्नत में। कहाँ है? अभी जन्नत में है। मैदान महशर के दिन कल बरोज़े क़यामत हौज़े कौसर को, नहर कौसर को बाहर ले आएंगे और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से भर भर कर प्यालियां अपने उम्मतियों को अता फरमाएंगे। आका आला हज़रत फरमाते हैं प्याली का पानी का तो बहाना है, असर तो हुज़ूर पाक की ज़ियारत है, दीद है। प्याली पकड़ते हुए जो टिकटिकी बांध के उम्मती देखेगा, प्याली पानी का प्यासा नहीं है, आका का प्यासा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए हजवेरिया। शेर को फिर समझें, जूद शाह कौसर अपने प्यासों का जोया गया, अपने प्यासों का। आप प्यासे बनो, क्या बनो? आप प्यासे बनो, पानी के प्यासे नहीं हैं, ये हुजूर के प्यासे हैं। प्याली हाथ में है, चेहरा आका करीम का तकते ही जा रहे हैं। जूद शाह कौसर अपने प्यासों का जोया गया। उस दिन वो जो नहर कौसर पे बैठ के पानी बांटना है, वो पानी के प्यासे नहीं है, हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े के प्यासे हैं, मुखड़े प्यासे हैं। और फिर क्या फरमाते हैं आला हजरत? तुम आका के प्यासे और दीवाने हो जाओ, क्या अजब है उड़कर जो आ जाए प्याली हाथ में, कि आप जहां भी हो वो प्याली आपके हाथ में आ जाए। क्या फरमाया? जूद शाह कौसर अपने प्यासों का जोया गया, क्या जब उड़कर जो आ जाए प्याली हाथ में। अल्लाह करे कि प्याली उड़कर हाथ में आ जाए। बस इसको समझ जाए कि जब हुजूर का इश्क हासिल होगा, चेहरा बद्दुहा की ज़ियारत भी होगी, और वो जो पानी की प्यास है, क्या जब है जो उड़कर आ जाए प्याली हाथ में। इसकी समझ तब भी आती है जब हुजूर का इश्क हो जाए, और जमा और तफरका की समझ तब भी आती है जब अल्लाह से मोहब्बत और बंदगी में इंसान जुट जाए। दाता साहब फरमाते हैं कि जिसने अपने मुकर्रब बंदों पर हमदे बारी ताला, जो दाता साहब ने लिखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लाजी काशफा लियौलियाही बिवातिना मालाकूती। दाता साहब क्या फरमाते हैं? तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने अपने मुकर्रब बंदों पर अपनी बादशाही के इसरार मुनकशिफ किए। मुकर्रब बंदों पर, हर बंदे पर अल्लाह के राज नहीं खुलते। जब आप कुर्ब वाले होते हो, अल्लाह के करीब चले जाते हो, तो फिर वो राज खोलता है। आज दाता साहब ने सारी राजो न्याज की बातें की हैं। ये आज का दर्स उनके लिए है जो कुर्ब वाले हैं। अगर कुर्ब वाले नहीं है तो कुर्ब वाले हो जाएं। कुर्ब वाले सैयद हुजवेर फरमाते हैं कैसे होते हैं? बंदगी की कमाल पे पहुंच जाए तो कुर्ब वाला हो जाता है। कहाँ पहुंच जाए? बंदगी के कमाल पर पहुंच जाए तो कुर्ब वाला हो जाता है। जब कुर्ब वाला हो जाता है तो अल्लाह फिर अपने राज खोलता है। अल्लाह ताला उससे गल बात करता है, अपने राज उसको बताता है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ने फरमाया, तेरे फैज़े करम से आज वासिफ हरीमे लामकान का राजदान है। जब आप अल्लाह का कुर्ब पा लेते हो तो सैयद हुजवेर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फिर उस पे अपने इसरार मुंतशिर करता है। आज सारी गुफ्तगू इसरार की है, बस इसको समझते जाएं। इसरार क्या है? अल्लाह की तकदीर है। इसरार क्या है? अल्लाह की मशीयत है। इसरार क्या है? आगे आपको पता चलता जाएगा। हदीसे पाक लेते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवरे कौनान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हदीसे पाक का मफ़हूम है, सहाबा को देखा गुफ्तगू करते हुए तकदीर पर। हमारे समझाने के लिए कायनात में सबसे ज्यादा इसरार किस पे खुले हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सहाबा उनके तालिबे इल्म है, उन पर किसी इसरार की कमी नहीं है। हमारे समझाने के लिए कि तकदीर पर तस्लीमो रजा करना, तकदीर पर झगड़ा नहीं करना। सहाबा तकदीर की गुफ्तगू कर रहे थे तो चेहरा बद्दुहा पे नागवारी के आसार नमूदार हुए। फरमाया मेरे सहाबा तुमसे पहले की कौमें इसीलिए हलाक की गई कि वो तकदीर पे बहस किया करती थी। अब इसको यूं समझें, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसले को और ज्यादा क्लियर कर दिया। किताब कश्फुल माजूब के सफ़ा नंबर 252 और 253 में इमाम हसन का खत
پڑھ لیجئے گا جو آپ نے کمال لکھا. آپ نے فرمایا جو اچھی اور بری تقدیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے پر یقین نہیں رکھتا وہ کافر. وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اور جو اپنے گناہوں کو کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتا ہے یہ اللہ پہ بہتان ہے. گناہ کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام حسن فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان, وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ یہ میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا یہ کہ میں یہ گناہ کرتا, میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا نعوذ باللہ میں شراب پیتا, میں زنا کرتا, میں قتل کرتا, میں فراڈ کرتا. یہ تقدیر نہیں ہے. امام حسن فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ کو ٹھہراتا ہے وہ بے ایمان ہے. 10 لاکھ کم و بیش حدیثیں اور 6666 قرآنی آیات اس کے محاسبے کے لیے ہیں, وہ اس کے مطابق زندگی گزارے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطاعت کرنے پر مجبور نہیں کیا کہ وہ اطاعت ہی کرے گا ورنہ کچھ کر ہی نہ سکے, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کو گناہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کسی کو گناہ سے روک لے, درمیان میں حجاب کر دے تو اللہ بڑا کریم ہے. اس کو سمجھ جائیں, یہی تقدیر ہے کہ گناہ اللہ کے ساتھ منسوخ کرنے والا بے ایمان ہے اور اچھی اور بری تقدیر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ سمجھنے والا کافر ہے. بس آپ ماننا ہے, تسلیم و رضا ہے. فکر اور جمع و تفرقہ کی ساری گفتگو یہی ہے. شجرہ نسب کی طرف آ جائیں. ہم کشف المحدود کو سبقاً پڑھتے ہیں اور سب کی کیا خصوصیت ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کہ پکا یاد ہو جائے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. نماز کا بار بار پڑھنے کا فلسفہ بتاؤں کہ یہ یاد ہو جائے جب آپ قبر میں جاؤ تو آپ کو اتنی یاد ہو کہ آپ منکر نکیر کو بھول کر اٹھ کر نماز عصر کی نیت کر لو. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. اگر آپ کی نماز ہمیشہ کے لیے پکی ہوگی تو پھر آپ کو چھٹی نہیں ہے. آپ جس وقت بھی قبر میں جائیں گے روایات میں آتا عصر کا وقت ہوگا. عصر کسی شے کی پرواہ نہیں کریں گے. جیسے دنیا میں نمازی کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا, جیسے اذان ہوتی ہے نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے, اسی طرح قبر میں کسی شے کی پرواہ نہیں کرے گا. سید حجویر فرماتے ہیں اور نماز کے لیے حاضر ہو جائے گا. منکر نکیر کہیں گے اس سے کیا پوچھنا ہے, جو پوچھنا ہے وہ تو یہ کر رہا ہے, جو پوچھنا ہے تو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فلسفوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر سلسلہ نسب جن واسطوں سے دنیا میں تشریف لے کے آئے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. امام حسن کی طرف سے حضرت عثمان کے بیٹے ہیں اور حضرت والدہ کی طرف سے امام حسین کے بیٹے ہیں. حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں, ہاشمی بھی ہیں. اتنی مضبوط نسبتیں ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول کہ اپنے درس کی طرف بڑھتے جائیں, جمع اور تفرقہ کی طرف. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ایک گھڑی کے لیے بھی دنیا کے ساتھ جمع نہ ہونا, ایک گھڑی کے لیے بھی سودا نہ کرنا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کوئی شخص 10,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی طرف تکتا رہے اور پھر ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ ہٹا لے, اس نے جو کمایا تھا اس سے زیادہ گما دیا. کبھی بھی اپنے چہرے اللہ سے نہ ہٹانا, کبھی نہ چہرے اپنے. حضرت علی المرتضیٰ کے اس قول کو یاد رکھو. آپ فرماتے ہیں دنیا آزمائش کی جگہ ہے اور ایک گھڑی کے لیے بھی دنیا کے ساتھ جمع نہ ہونا. دنیا کے لاب و لاب کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے نہ لگنا, ورنہ کل قیامت کو بڑا رنج ہوگا کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے. اللہ ہمیں ہر بڑے رنج سے بچائے. شجرہ طریقت آپ جن واسطوں سے بیعت ہوئے یہ شجرے میرے ساتھ پیچھے پڑھا کریں کہ آپ کو شجرے آ جائیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن فتلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر
خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے, بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں. شجرہ نسب 8 واسطوں سے, سلسلہ شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار قول جمع اور تفرقہ پہ آپ فرماتے ہیں تفرقہ, جمع اور تفرقہ یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے اپنی ذاتی خواہشات اور مخلوق میں اپنی حاکمیت کا انکار کر دے. اللہ کا جہاں حکم آ گیا, سید حجویری فرماتے ہیں اپنی ذات کو اس کے درمیان لیس کر دو, اور یہ خواہش دل سے نکال دو کہ تم دنیا میں حاکمیت حاصل کر دو. حاکم کون ہے؟ بس اللہ. بس جب اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لو گے تو اپنی حاکمیت کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ فرماتے ہیں جمع و تفرقہ سے مراد یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے اپنی ذاتی خواہش اور مخلوق میں اپنی حاکمیت کو ترک کر دے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرما. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ عدت السالکین, زبدۃ العارفین, حجت الکاملین, سند الواصلین, مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا فاق کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہے ہیں. صوفیہ لکھتے ہیں کشف المحجوب نہ صرف پچھلی کتابوں سے منفرد ہے بلکہ آنے والی کتابوں پر حاوی ہے. اس سے پہلے جو تصوف کی کتابیں لکھی گئی, علومہ, طبقات صوفیہ, رسالہ قشیریہ, صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان سے منفرد ہے. اور بعد میں آنے والی کتابیں جو امام غزالی نے لکھی, جملہ دوسرے لوگوں نے لکھی, ان پر حاوی ہے. اور فرماتے ہیں کشف المحجوب صرف واقعات کا مجموعہ نہیں, سید حجویر کی زندگی کا نچوڑ ہے. 40 سال کے سفر کا نچوڑ ہے, 65 سالہ زندگی کا نچوڑ ہے. یہ وہ کتاب ہے اگر کوئی طب پڑھتا ہے طبیب بن جاتا ہے, حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے, MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے, PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے, کشف المحجوب پڑھتا ہے سالک بنتا ہے, صوفی بنتا ہے, اللہ کا ولی بنتا ہے. یہ ولی بنا دیتی ہے. کیا بنا دیتی ہے؟ ولی بنا دیتی ہے. سید محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. یہ مرشد کامل ہے, مرشد کامل ہے. اور عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا, اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی, ان کی کتاب کیا کھولتی ہے. اس میں داخلہ لے لیں, کتاب کو فتن دیتے ہیں. مرید ہونے کا طریقہ اندر کتاب پہ لکھا ہوا ہے. 2 نفل صراط التوبہ کے پڑھ کے سید حجویر کو اپنا مرشد مان لیتے ہیں. اگر کوئی پہلے کسی کا بیعت ہو تو وہ طالب ہو جاتا ہے, اور اگر پہلے نہ بیعت ہو تو محبوب سبحانی فرماتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے مرشد کے, یہ خود ایک بہت بڑی مرشد ہے, ضرورت ہی نہیں ہے مرشد کی. اور 1000 سے زیادہ طالب علم یہ کتاب کو فتن لے چکے ہوئے ہیں. آج بھی تقریباً 2 لوگوں کی کتاب آئی ہے, طاہر سعید صاحب کی اور شرجیل حجویری کی. اسی طرح جو لوگ بیٹھتے جائیں گے ان کو اپنی کتاب ملتی جائے گی, وہ اپنے نام کے ساتھ جنیدی اور حجویری لکھائیں گے, اور اگر غوث پاک کے طالب یا مرید ہوں تو ساتھ قادری لگوائیں گے, جیسے میں اصغر علی حجویری اور قادری لکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیض و برکات سے ہمیشہ جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفیہ کیا کہتے ہیں کشف المحجوب تصوف کی کتابوں کی بنیاد ہے, اور طریقت کی کیا ہے؟ بخاری شریف. کشف المحجوب طریقت کی کیا ہے؟ بخاری شریف ہے طریقت کی. اور سید حجویر صوفیزم کے مجدد ہیں اور کتب بھی ہیں. سید حجویر مخدوم امم کتب عالم, سید حجویر مخدوم امم. علامہ اقبال نے فرمایا سید حجویر مخدوم امم کتب عالم, کتب عالم ہے آپ. اور یہ قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے, قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. سید حجویر نے 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا, اس پہ 177 احادیث کا حوالہ دیا, 531 بزرگان دین کا حوالہ دیا. قرآن و حدیث کے حوالے دے کے آپ نے کشف المحجوب کو یونیورسل ٹروتھ بنا دیا, ساری کائنات کا سچ بنا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کانفرنس ہوئی ہے حضرت سبحان غنی زن نورین رضی, دل ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا جائے. بڑے شیوخ ہیں, بڑے شیوخ ہیں, 4 شیوخ میں بڑے شیوخ ہیں. داتا صاحب نے جو ترتیب دی ہے وہی اہل سنت کی ترتیب ہونی چاہیے. اس کے بغیر اس کسی کی کوئی ترتیب ہے تو وہ اہل سنت نہیں ہے, اہل سنت نہیں ہے. خدا جانے وہ کون ہے. سید حجویر نے ترتیب کیا دی ہے؟ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب آپ نے دی ہے، یہی ترتیب ماننے والا اصل مسلمان اور سنی ہے. جو یہ ترتیب نہیں مانتا، سنی کس سے ہیں؟ صحابہ سے. اس کے بعد جو بھی ہے وہ خدا جانے کیا ہے. اہل سنت کس سے ہیں؟ صحابہ سے. اور 400 سال کا سارا فرق ہے صحابہ سے ان کا، اس سے بھی کم. اور یہی ترتیب صحابہ کی تھی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مجھے شیوخ سے بڑا کہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس پہ غضب کی، جھوٹے ہونے کی حد جاری کر دوں. آپ کا یہ قول ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو ان بڑے شیوخ سے مجھے بڑا کہے تو میرا دل ہے کہ میں اس پہ غضب کی، جھوٹ کی حد جاری کر دوں. کہ جھوٹے پہ جو اللہ تعالیٰ نے حد جاری کیا وہ جھوٹا ہے. جو ترتیب حضرت علی المرتضیٰ کو پسند تھی وہی ترتیب علی حجویری کو پسند ہے. سبحان اللہ. کہ وہی ترتیب کشف المحجوب میں ہے. اور آپ سب اہل سنت اسی ترتیب پہ رہنا. آپ نے صوفیہ فرماتے ہیں پوری کی پوری کتاب میں سید حجویر نے موتی پرو دیے ہیں. جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اس میں ہم 10واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. اس مکاتبہ فکر کے بانی شیخ ابو عباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مکتبے کی خصوصیت داتا صاحب لکھتے ہیں جمع اور تفرقہ. آج کا موضوع کیا ہے؟ جمع اور تفرقہ کی حقیقت. کیا موضوع ہے آج کا؟ جمع اور تفرقہ کی حقیقت. داتا صاحب نے بیان کیا کہ جمع اور تفرقہ کی حقیقت کیا ہے. اپنے سالکوں کو داتا صاحب سکھانا چاہ رہے ہیں کہ جمع کیا ہے، تفرقہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ کس کو سمجھ آتا ہے؟ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتا. اور یہ سمجھ تب آتا ہے جب بندہ اس مرحلے سے گزرتا ہے. میں ساری زندگی آپ کو کیلے کا ذائقہ سمجھاتا رہوں، سمجھا لوں گا؟ نہیں سمجھا سکتا. جب تک آپ کیلا کھائیں گے نہیں آپ کو کیلے کا ذائقہ نہیں پتہ لگ سکتا. دنیا صاحب مشاہدہ وہ ہوتے ہیں جو مشاہدہ کر لیتے ہیں. جن کو مشاہدہ نہیں ہے ان کو پتہ نہیں لگ سکتا. دنیا وحدت الوجود ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے، علم نہیں ہے. علم سے نہیں سمجھایا جا سکتا. واصل فرماتے ہیں یہ مشاہدے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وحدت الوجود ہے، ایک ہی ہے. دوئی تو ہے ہی نہیں نا، دوئی تو ہے ہی نہیں. اب آپ اس بات کو سمجھیں گے. آج ہمارا درس نمبر 289 موضوع جمع اور تفرقہ کی حقیقت. سید حجویر فرماتے ہیں جمع اس کا حکم ہے، کس کا؟ اور تفرقہ اس کی مشیت ہے. جمع اس کا کیا حکم ہے اور تفرقہ اس کی کیا مشیت ہے. اب آگے آپ چلتے جائیں گے اور اس دونوں چیزوں کے راز کن کو پتہ لگتے ہیں؟ سید حجویر فرماتے ہیں جس نے اپنے مقرب بندوں پر اپنی بادشاہی کے راز منکشف کیے. جب بندہ اس کا مقرب ہو جاتا ہے، بندگی کرتا 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 جب وہ اس کے ہاتھ کان پاؤں بن جاتا ہے تب یہ راز سمجھ آتے ہیں. لوہار سنیار کو کیا سمجھائے گا؟ کھپے گا ہی نا. سنیار ہے، لوہار ہے. جب تک لوہار سونے کا کام سیکھ نہیں لے گا سونے کے متعلق کچھ نہیں جان سکتا. جب تک بندہ قرب حاصل نہیں کر لے گا اللہ کے اسرار کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا. اب بہت دھیان سے جمع اور تفرقہ کی گفتگو سے حقیقت سنیں. سید حجویر فرماتے ہیں صوفیہ جمع اور تفرقہ سے جو مفہوم مراد لیتے ہیں میں اس کا تذکرہ کروں گا اور اس حوالے سے مشائخ کا اختلاف بھی ذکر کروں گا تاکہ تمہیں ان اصطلاحات کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابو سعید حجویری کو. یہ کتاب کس کے کہنے پر لکھی گئی؟ ابو سعید حجویری کے 7 سوالوں کے جواب پہ اور ساری امت کے لیے. داتا صاحب فرما رہے ہیں صوفیہ جمع اور تفرقہ سے جو مفہوم مراد لیتے ہیں میں اس کا تذکرہ کروں گا اور اس حوالے سے مشائخ کا اختلاف بھی ذکر کروں گا تاکہ تم ان اصطلاحات کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ اور مشائخ طریقت ان الفاظ سے کیا مراد لیتے ہیں اس کے مفہوم سے آشنا ہو جاؤ. آپ کو آشنا کرنا چاہ رہے ہیں ان 2 لفظوں کے مفہوم کی مراد سے. آپ آشنا ہونا چاہ رہے ہیں بس پھر آپ بہت غور کریں تو اللہ آپ کو آشنائی عطا فرمائے گا کہ سید حجویر آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں جمع سے مراد. بہت غور سے ایک لفظ کو پکڑ کے رکھیں گے تو اگلا لفظ سمجھ آئے گا. صوفیہ فرماتے ہیں جمع سے مراد ذات باری تعالیٰ کی صفات ہے. جمع کیا؟ ذات باری تعالیٰ کی صفات. ساری کائنات کو اس نے ایک کام کے لیے حکم دیا، یہ اس کی صفات ہیں. اور پھر کون یہ کام کرے گا ان کو اس کام کے لیے چن لیا. یہ اس کے افعال کی صفات ہیں، فعل کی صفات ہیں. جمع سے مراد ذات باری تعالیٰ کی صفات ہیں اور تفرقہ سے مراد اس کے فعل کی صفات ہیں. تفرقہ جمع یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اور تفرقہ کیا ہے کہ پھر ان میں سے کچھ کو چننا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ چنا ہوا یہ نہ سمجھے کہ میں خود اس جگہ تک پہنچا ہوں، اس کو یقین دے کہ میرا اللہ مجھے اس مقام پہ لے کے آیا۔ اب آپ اس کو سمجھیں گے، سید حجویر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب دعوت دینے کا ذکر کیا، یہاں آپ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 کوٹ کیا، بہت دھیان سے میری آواز اگر نہیں آ رہی تھوڑے قریب آ جائیں، کیونکہ موضوع بڑا زبردست اور مزیدار اور دل کش ہے۔ کیا فرماتے ہیں سید حجویر؟ اللہ تعالیٰ نے جب دعوت دینے کا ذکر کیا تو تمام مخلوق کو اس میں جمع کر دیا، یعنی سب کو مخاطب کیا، اور ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے دعوت کا سلسلہ حکم دیا تو کیا کیا؟ ساری مخلوق کو جمع کر دیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 کہ سارے دارالسلام کی طرف، یعنی جنت کی طرف آؤ، سارے جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سورہ یونس آیت نمبر 25، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ کیا تو اس میں تفریق کے طور پر ذکر کیا، یعنی اس کے بارے میں انسانوں کے درمیان فرق کر دیا۔ جب حکم دیا تو ساری کائنات کو دیا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کہ سارے دارالسلام کی طرف آؤ اور جنت کی طرف آؤ۔ لیکن سورہ یونس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ کیا تو اسے تفریق کے طور پر ذکر کیا، فرق کر دیا۔ جمع و تفریق ہے نا، پہلے سب کو جمع کیا کہ سارے آؤ، اب جب ہدایت کی باری آئی تو ان میں تفریق کر دی، اور کیا فرمایا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا تذکرہ کیا تو اسے تفریق کے طور پر ذکر کیا، یعنی اس بارے میں انسانوں کے درمیان فرق کر دیا، اور ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سورہ یونس کا دوسرا حصہ آیت نمبر 25 کا، اور وہ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ پہلے ساری کائنات کو کہا کہ آ جاؤ، پھر ان میں فرق کر دیا، جمع کیا، ساری کائنات کو اس حکم میں جمع کیا کہ آؤ، پھر ان میں فرق کر دیا۔ تفرقہ کیا کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، کہ کوئی متکبر نہ ہو جائے، اسے غرور نہ آ جائے کہ میں آ گیا ہوں۔ بھائی تو خود نہیں آیا، تجھے لایا گیا ہے۔ مبارک ہو آپ کو، ساری کائنات کو کہا کہ آقا والے ہو جاؤ، اور آپ لوگوں کو آقا کا دامن وابستہ کر دیا، آپ لوگوں کو آقا کے دامن سے وابستہ کر دیا، اور تم خود نہیں آئے، اللہ پاک تم کو لے کے آیا ہے۔ اور کیا فرمایا یہ اس کا خلاصہ ہو گیا کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں کون لایا؟ اللہ تعالیٰ۔ حکم میں جمع ساری کائنات ہے، لیکن کرم پہ ہم ہیں، کرم میں ہم ہیں کہ ہم پہ کرم کیا، اور ہمیں اللہ پاک نے ہدایت کا رستہ عطا فرما دیا۔ اور اس کو یوں سمجھیں، اور کیا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت کے حوالے سے ساری مخلوق کو ایک ساتھ جمع کیا، لیکن پھر اپنی مشیت، قدرت اور ارادے کے اظہار کے لیے ان کے درمیان ایک گروہ کو اختیار کیا، یعنی چن لیا۔ جمع سے ساری کائنات کو جمع کیا، یہ حکم ہے، اور پھر مشیت اس کا ارادہ ہے، پھر ارادے سے ان لوگوں کو چن لیا جس کو چاہا۔ حکم ساری کائنات کو دیا، جمع کر دیا، اور ارادے سے، مشیت سے صرف ان لوگوں کو چنا جن پہ کرم کیا، اور کیا فرمایا؟ ان کے درمیان ایک گروہ کو اختیار کیا، یعنی چن لیا۔ پہلے سب کو حکم دیا، پھر ان کے درمیان فرق کر دیا، ایک گروہ کو مردود اور ایک گروہ کو مقبول بنایا۔ گویا حکم کے حوالے سے انہیں جمع کیا، اور پھر اپنی مشیت کے حوالے سے ان کو الگ کر دیا۔ یہ تقدیر ہے ساری۔ حکم کو اور مشیت کو سمجھنے کے لیے کیا چاہیے؟ قرب خدا بندی، کہ یہ دونوں راز کیا ہیں۔ داتا صاحب یہ ہمیں راز سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ پہلے حکم کے حوالے سے انہیں جمع کیا، اور پھر مشیت یعنی ارادے کے حوالے سے ان کو الگ کر دیا۔ اس نے ایک گروہ کو عصمت بخشی، عزت دی، مہربانی کی، اور ایک گروہ کو آفت میں مبتلا کر دیا۔ ایک گروہ کو چن لیا، انبیاء اس میں، صالحین ہیں، صحابہ ہیں، آپ لوگ ہیں الحمدللہ، اللہ کرے چنے رو پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھا کے چھوڑنا، چنا ہوا توڑ چڑھا کے چھوڑتا ہے۔ میں ساتھ شرح کرتا ہوں۔ سید حجویر نے فرمایا، اور پھر ایک کو مردود کیا، دوسرے کو مقبول اور حکم کے حوالے سے جمع کیا، اور مشیت کے ارادے کے حوالے سے ان کو الگ کر دیا۔ اس نے ایک گروہ کو عصمت عطا کی، اور ایک گروہ کو آفت میں مبتلا کر دیا۔ دعا کیا کرتی ہیں کہ اللہ ہمیں آفت والوں سے بچا کے رکھے، ہمیں اپنے کرم والوں میں رکھے۔ جڑے رہو گے تو کرم والے رہو گے، ساتھ شرح کرنا، ہٹ گئے تو آفت والے ہو جاؤ گے۔ جب تک بندہ اللہ کے ولی سے جڑا رہتا ہے نا، یہ شرح کر رہا ہوں، شیطان کا زور نہیں چلتا۔
ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مسجد میں ایک بندہ نفل پہ نفل پڑھی جا رہا تھا, بارش ہو رہی ہے, ایک بندہ ساتھ سویا ہوا تھا, اس کا مرشد, اس کا بابا, آج شیطان بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک اللہ کا ولی آیا, اس نے شیطان کو پہچان لیا, اس نے کہا تو اچھا شیطان ہے, یہ بندہ نفل پہ نفل پڑھی جا رہا ہے, تو اس کو روکتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا یار جب تک یہ بابا زندہ ہے نا میرا بس نہیں چلتا, میں بڑی طاقت لگا کے اس کو گمراہ کر کے روک تو لوں گا, لیکن یہ بابا جیسے اٹھے گا پھر اس کو نفلوں پہ لگا. اور جب تک آپ اپنے بابے سے جڑے رہو گے نا, خدا کی قسم شیطان کا بس نہیں آپ سے چلتا. جب اپنے پیر خانے سے ہٹ جاؤ گے, بے جا چھٹیاں کرنے لگ جاؤ گے, تو پھر اس کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ کچا ہے, میرا زور چل سکتا ہے, پھر وہ زور چلائے گا بھی. چھٹی نہ کرو, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سب سے بڑا کام اپنی حاضری کو سمجھو. خدا نہ کرے گھر میں کوئی فقیدگی ہو جائے پھر بھی اپنی جمعے کی حاضری دو. گھر میں شادی بھی ہو جائے پھر بھی جمعے کی حاضری دو. جو ہر خوشی اور ہر غم سے آگے اللہ کو رکھے گا, فذکرونی اذکرکم, پھر اللہ بھی اس کو سب سے آگے ہی رکھے گا. ویلے ہوئے تو آ گئے, میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں. جب کوئی کام ہوا تو مجھے کام تھا, تو پھر وہ کہتا میں نے بھی بڑے کام ہیں. وہ تو ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. وہ تو آیت الکرسی میں اپنے بارے میں کیا کہتا ہے, تو وہ تو ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے. ان کو بھی انتظار کرتا ہے, مار باجاں تے ان کا بھی انتظار. جے تو چھیڑ چھاڑ ریت نہ پائی ہوندی تے میں تیرے ارادے نال ہی تیری گل سن لینی. سبحان اللہ. تیرے ارادے نال ہی تیری گل سن لینی سی. بس اپنے سب سے بڑا کام یہی بنا لو کہ اپنے مرشد کی حاضری جو جمعے کو دیتے ہو, جمعے کوئی آپ کا جنازہ ہو, روزے اور سونے کے دروازے کے آگے, جمعے کا دن ہو, رمضان شریف ہو, حاضری جنازے کے بعد ایسے گھماتے ہوئے سلوٹ بجواتے ہوئے قبرستان میں لے جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گا اگر چھٹی نہیں کرو گے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. رنگو رنگ سہیلیاں, پانی پرن سہیلیاں تے رنگو رنگ کڑے. پانی پرن سہیلیاں تے رنگو رنگ کڑے, بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. وہ پہلی میں تو لاکھوں بچے داخل ہوتے ہیں, وہ پی ایچ ڈی تک کوئی ایک ہی جاتا ہے. تو یار آپ ساری پی ایچ ڈی کر دو, میری دعا ہے. جڑ جاؤ, استقامت, مستقل مزاجی ولی بنا دیتے ہیں. اور ولایت کی نشانیاں, ولی کیا ہوتا ہے, مستقل مزاج ہوتا ہے. اگر مستقل مزاج نہیں ہے تو خدا کی قسم ولی نہیں. ولی اللہ بندے کا, بندہ اللہ کا ولی ہے. بندہ شریعت کی نگہبانی کرتا ہے, ولی کا ایک مطلب نگہبان بھی ہے. اللہ بندے کی حال کی نگہبانی کرتا ہے. جب یہ شریعت کی نگہبانی کرتا ہے تو پھر وہ اس کے حال کی نگہبانی کرتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے حال کی نگہبانی کرے تو تم شریعت کی نگہبانی کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کو مردود کیا اور دوسرے کو کیا کر دیا, مقبول کر دیا. ایک کو عزت بخش دی اور دوسرے کو مبتلا کر دیا, آزمائش میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں عصمت اور عزت والوں میں کرے. داتا صاحب اب اس راز کو کھولنا چاہ رہے ہیں. پیچھے کیا گفتگو کی داتا صاحب نے کہ حکم سب کو دیا آؤ جنت کی طرف, اور بشیت کیا تھی, جن کو چاہا ان کو لے کے گیا. اور حکم سب کو دیا کہ جڑ جاؤ آؤ, لیکن چاہت کیا تھی کہ یہ آئیں. اور آپ چاہت والے بن جاؤ, چاہت والے بن جاؤ کہ آپ اللہ کو چاہو, اللہ آپ کو چاہے, اللہ آپ کو چاہے. مخدوم امم سید حجویر مخدوم امم قطب عالم فرماتے ہیں تو اسی مفہوم کے اعتبار سے, اس مفہوم کے اعتبار سے جو پہلے بات گزری ہے کہ ایک کو مقبول کیا, دوسرے کو ایک کو مردود کیا, دوسرے کو مقبول کیا, ایک کو عظمت اور عزت بخشی, دوسرے کو آفت میں مبتلا کیا. سید حجویر فرماتے ہیں اسی مفہوم کے اعتبار سے جمع کی اصطلاح اللہ کے علم اور اس کے مراد کی حقیقت اور اس کا راز ہے. جمع کی حقیقت کیا, اللہ کا راز ہے. اس راز کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. جمع کی حقیقت بھی اللہ کا راز ہے اور تفرقہ کی حقیقت بھی اللہ کا راز ہے. جمع کیا ہے, اللہ حکم دے رہا ہے کہ یہ ہو جائے, اور مشیت اور ارادہ کیا ہے کہ یہ نہ ہو. یہ دونوں چیزوں کو سمجھنا بڑی بات ہے. یہ وہی سمجھے گا جو اللہ کا قرب پالے گا. اللہ کے قرب والے بن جاؤ تو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی. اس بات کو میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور یہ خاصوں کے لیے ہیں. خاص بن جاؤ تو یہ کھل جائیں. یہ کیا ہے, اللہ کے راز ہیں. اور کن کے لیے ہیں, خاصوں کے لیے ہیں. خاص بن جاؤ. راز کیا ہے, حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں پہلے والا پھر سمجھو تو یہ جو پچھلی بات گزری ہے یہ اسی کے مفہوم کے اعتبار سے ہے. جمع کی اصطلاح اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی مراد کی حقیقت اور اس کا سر یعنی راز ہے, اور جبکہ تفرقہ کی اصطلاح اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اظہار ہے.
जमा में जो हुक्म पूरा हो रहा है वो सारी कायनात हुक्म दे रहा है, वो सारी कायनात को, और मशीयत क्या है कि ये लोग मुंतखब हों। अब इस बात को समझें, ये अल्लाह ताला का रास है, वो ये खासों के लिए है, खास बन जाओ तो ये खुल जाएगा। ये मैंने इजाफा किया समझाने की। और क्या फरमाया सैयद हुजवेर ने, आप मिसालें देने लगे हैं, आप हुक्म की और मशीयत की मिसालें देने लगे हैं। ये दो राज हैं, इस पे तकरार नहीं करना, अल्लाह से दुआ करनी है कि ये राज मेरे आगे खोल दे। ये सिर हैं, किसके लिए हैं? खासों के लिए। खास बन जाओगे तो खुल जाएंगे। अब सुनो, सैयद हुजवेर फरमाते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दें, लेकिन अल्लाह ताला की मशीयत, अल्लाह ताला का इरादा ये था कि वो ऐसा ना करें। हुक्म क्या दिया? ज़िबा कर दें। मशीयत और चाहत और इरादा क्या था? ऐसा ना करें, और ऐसा नहीं हुआ। सैयद हुजवेर फरमाते हैं, उसने इब्लीस को ये हुक्म दिया तुम आदम को सजदा करो, लेकिन उसकी मशीयत ठीक ये थी कि वो ऐसा ना करे, और इब्लीस ने ऐसा नहीं किया। ठीक खास बातें हैं, कब समझ आएंगी? जब कुर्ब वाले बन जाओगे, अल्लाह के इसरार खुलेंगे तो ये बातें समझ आएंगी, वरना तो आप उलझ जाओगे कि बात क्या हो रही है। उसका हुक्म और उसकी मशीयत। हुक्म क्या दिया? उसने इब्लीस को ये हुक्म दिया तुम आदम को सजदा करो, लेकिन उसकी मशीयत, उसका इरादा ये था कि वो ऐसा ना करे, और इब्लीस ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया तुम गंदम ना खाना, लेकिन उसकी मशीयत ये थी कि वो गंदम खा ले। क्या कहा? तुम गंदम ना खाना। मशीयत और इरादा क्या था? खा ले। हाय हाय, ये राजो न्याज किन के लिए? मुकर्रबों के लिए। बन जाओ तो अल्लाह की कसम खुल जाएंगे। और सैयद हुजवेर यहाँ फरमाते हैं, तो इस तरह की मिसालें बेशुमार हैं जमा और तफरका के हिसाब से। यहाँ आपने सिर्फ 3 मिसालें दी हैं। सैयद हुजवेर फरमाते हैं, आगे किसी ने कहा अल जमाउ मा जमा बेसाफिही व तफरीकातु मा फर्रका बिल अफवालिही। जमा ये है कि हक ताला ने अपने अहकाम पर सबको पाबंद किया, यानी जमा किया। जमा क्या है? हक ताला ने अपने अहकाम पर सबको पाबंद किया, यानी जमा किया। और तफरका ये है अपने अफवाल के जरिए उनमें फर्क कर दिया, अपनी मर्जी और अपनी मशीयत के जरिए उनमें फर्क कर दिया। कोई बरकत वाले हो गए तो कोई बेबरकते हो गए। दुआ करो कि हम बरकत वाले हो जाएं। और क्या फरमाया सैयद हुजवेर ने? आखिरी जुमले हैं और यही हासिल कराम है, इसको समझ जाओ। सैयद हुजवेर फरमाते हैं, जमा और तफरका का मतलब यह है कि इंसान अल्लाह ताला की मशीयत के इकरार के लिए अपनी ज़ाती ख्वाहिश और मखलूक में अपने तसर्रुफ को तर्क कर। ये सैयद हुजवेर ने यहाँ आखिर में फरमाया था कि जमा और तफरका के बारे में जो गुफ्तगू मैंने की है, सैयद हुजवेर ने क्या फरमाया था सारी गुफ्तगू के बाद कि जमा और तफरका के बारे में हमने जो गुफ्तगू की है, इस बारे में तमाम अहले सुन्नत की जमात और सूफिया कराम मुत्तफिक हैं। सैयद हुजवेर क्या फरमाते हैं? जो पीछे मैंने इल्म के मोती बखेरे हैं, उसमें तमाम अहले सुन्नत की जमात और सूफिया मेरे साथ मुत्तफिक हैं, सिवाय किनके? मुअतज़िला के। सिर्फ मुअतज़िला की राय इस हवाले से मुख्तलिफ है। मुअतज़िला के बारे में अगली दफा गुफ्तगू होगी। जो उसने लिखा सर बसजूद हो जाए, बेअदबा मकसूद ना हासिल ते ना दरगाहे कोई। बेअदब हो जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ ही नहीं आएगी बात। दुआ करे कि मुझे समझ आ जाए, और फिर अल्लाह की दरगाह तक डोई भी नहीं होगी। अदब के साथ पूछता रहेगा तो वो बता देगा ये बातें क्या है। जो फर्क है, जो तुझे फर्क लगता है, ये फर्क नहीं है। जब वो समझा देगा तो आपको फर्क नहीं लगेगा। खुदा की कसम आपको फर्क नहीं लगेगा। मैंने इसको यूं जमा किया, जमा और तफरका का हासिल कराम। जमा और तफरका का मतलब यह है इंसान अल्लाह ताला के अहकाम को मानने के लिए अपनी जाती ख्वाहिश और मखलूक पे अपनी हाकमियत को तर्क कर। जो रब ने कहा बस वो मानता जाए, और जो रब उसके साथ कर रहा है उस पे उसके चेहरे पे कभी दुख नहीं आना चाहिए। मुस्कुराहट हमेशा रहे उसके चेहरे पे। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी कौल और दुआ करते हैं, यही हासिल कलाम है दर्स का, और यही दुआ तौबा का वाक़या हमारा। हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, कौन अबू बकर शिबली? हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी, इनके शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुतरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन खिसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, परदादा मुर्शद जिनके सैयद हुजवेर के फरमाते हैं, या अल्लाह सारी जमीन को जंजीर बना के मेरे पैरों में डाल दे, सारे आसमान को तोक बना के मेरे गले में डाल दे, सारी मखलूक को मेरे खिलाफ कर दे, मैं फिर भी तुझसे मोहब्बत करूं।
یہ ہے محبت. دعا کرو ایسی محبت کا کوئی قطرہ مل جائے. یہ ہے محبت, خدا کی قسم یہ ہے محبت. پھر سنو, حضرت ابو بکر شبلی حضور سید حجویر کے پردادا مرشد فرماتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ساری زمین کو زنجیر بنا کے میرے پاؤں میں ڈال دے, سارے آسمان کو توق بنا کے میرے گلے میں ڈال دے, ساری مخلوق کو میرا دشمن کر دے, میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا, میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا, میں پھر بھی تجھ سے محبت کروں گا. دعا کرو کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا اللہ ایک ذرہ ہمیں عطا کرے. کمال بزرگ گزرے ہیں, کمال. حضرت جنید بغدادی کے مرید ہیں, اور یہ درس مکمل ہوا. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ان پر مغز اور لازوال اور کمال جملوں کے صدقے یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہر جمعے باجماعت تیرے کامل ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. یا اللہ تیرا وعدہ ولی کی چوکھٹ پہ توبہ قبول ہوتی ہے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہمیں بیمار کر دیا, ہمیں پریشان کر دیا, یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو ہمارے آگے کھڑا کر دیا, ہمارا نافرمان کر دیا, یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے جن گناہوں نے ہمارے میاں بیوی کے پاک اور مقدس رشتے میں دراڑیں پیدا کر دی, ناچاکیاں پیدا کر دی, نفرتیں پیدا کر دی, یا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہمارے میاں بیوی کے سب کے پاکیزہ رشتوں میں برکت عطا فرما. اولاد کا پاکیزہ رشتہ اس میں برکت عطا فرما. ہم سب کے لیے آسانی کے دروازے کھول دے. یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو سید حجویر کے تصدق سے, چشمے کے پانی سے, آپ کے نانا کے لعاب دہن کے صدقے سے آپ اس کو شفا عطا فرما. یا اللہ شفا عطا فرما. ہم میں سے روحانی, جسمانی, اخلاقی جس بیماری میں مبتلا ہے, اللہ تجھے سید حجویر کا صدقہ اس کو شفا عطا فرما دے. اللہ دیتا حیدر صاحب کو شفا عطا فرما دے. ہمارے بڑھ صاحب آتے ہیں, ان کے بھائی کا بیٹا ہے, اس کو شفا عطا فرما دے. طاہر سعید صاحب کو شفا عطا فرما دے. واصف علی کی والدہ کو شفا عطا فرما دے. شہریار کی والدہ کو شفا عطا فرما دے. اقبال شہین صاحب کے جملہ ہم سب میں جتنے لوگ روحانی, جسمانی, اخلاقی بیمار بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ تجھے تیرے پیارے حبیب لبیب کے لعاب دہن کا واسطہ ہم سب کو شفا عطا فرما دے. ہم سب کو شفا عطا فرما دے. اللہ جن کے بچیاں یا بچے میں آنے والے ہیں, اللہ پاک نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما دے. انتظام و انسرام کے انتظام پیدا فرما دے. اللہ جن کے بچیاں یا بچے اجڑ آئے ہیں, سیدہ کائنات کے صدقے, مولا علی کے نکاح کے صدقے, ان کے نکاح کے دوبارہ نیک اسباب پیدا فرما دے. یا اللہ معاشی تنگدستی کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کی فراغی عطا فرما دے. تیرا وعدہ, تیری ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی کہ سارے ملک میں بھی قحط پڑ جائے گا, تو ان کے دل اور ان کی جیبیں اطمینان میں ہوگی. اللہ وہ جماعت ہماری کر دے, ہمارے دلوں میں اطمینان بھر دے, ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. اللہ اس تنگدستی کے دور میں ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. اللہ پاک اس بے راہ روی کے دور میں ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے. پیارے حبیب لبیب نے فرمایا, جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا, کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی. ابھی کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پڑھ لے. پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا, جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کی 100 اجریں پوری کرے گا. 30 دنیا میں 70 آخرت میں. جو 1000 مرتبہ پڑھے گا, 1000 مرتبہ کی نیت کر لیں, جنت میں جاتے ہوئے حضور پاک کے کندھے سے اس کا کندھا چھو جائے گا. یاد رکھیں, 5 نمازوں کا تحفہ جو معراج کی رات لا کے اللہ کے نبی نے دیا ہے, زندگی بھر نہ کبھی اس سے چھوڑنا. اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا. نماز ظہر پڑھے گا, نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. نماز عصر پڑھے گا, قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا. نماز مغرب پڑھے گا, پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. نماز عشاء پڑھے گا, اللہ نے جنت کے دروغے سے کہہ دیا ہے, 5 وقت کا نمازی آئے تو پیچھے ہٹ جانا, بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے. کھڑے کھڑے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد کبھی نماز ضائع. 5 وعدے حضرت پاک کے ساتھ کو امین ہے. ساری کائنات کے سب سے بڑے سچے حضرت محمد رسول اللہ نے جو وعدے دیے ہیں وہ سچے ہیں. یاد رکھنا, جن کے دربار پہ آئے ہو, 40 سال سفر میں رہے ہیں, کبھی نماز تو درقرار, کبھی جماعت بھی ضائع نہیں ہونے دی. آپ نے 40 سال سفر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, 40 سال جامعہ مسجد میں جمعہ پڑھا, 65 سال عمر پائی, 400 ہجری میں پیدا ہوئے, 465 ہجری میں دنیا سے تشریف لے کے گئے. نمازیں تو درکنار, کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں. آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, کبھی نماز نہ جانے دینا.
خدا نہ خواستہ چلی جائے تو قضا کر لینا، تہجد کی بھی کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا ذائقہ، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت نہیں پا سکتا جب تک رات کی شب بیداری نہ کرے اور دن کا روزہ نہ رکھے۔ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں صوفی، سید حجویر نے حکم دیا ایام 20 کے روزہ رکھے کریں، چاند کی 13، 14، 15 3 روزے مہینے میں فرض کر لیں اپنے آپ پر۔ یہ پہلے رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، یہ روزے پہلے صحابہ پہ فرض تھے، یوم عاشوراء کا اور یہ 3 روزے ایام بیس کے، ان کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی فضیلتیں اور ان کی برکتیں عطا فرما۔ صحت اور سلامتی ہماری زندگی اور جسم کی ضرورت ہے، سید حجویر کے صدقے عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن گناہوں نے ہماری معاشی تنگی کو انتہا پہ کر دیا، اللہ وہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما، ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے، وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جو صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے نئے نامہ اعمال سفید رنگ کے آپ کو مبارک ہوں، ان کو کالا نہ کرنا۔ اس ولی کی چوکھٹ سے جا رہے ہو، یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ سابقہ نمازیں جو رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا اور آگے سے نماز پڑھتے رہنا، انشاءاللہ تعالی نامہ اعمال کبھی کالا نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کا دینا ہے لینا سب کا کوشش کر کے دے دینا، جتنا ہو گیا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب تاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مكتوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین منجی الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المصطفى من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ، اللہ گناہوں کے بوجھ اتار دے، بیماریوں کے بوجھ اتار دے، اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے، میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے۔ اللہ ہمارے دل میں اطمینان عطا فرما، اللہ ہمارے دل میں اطمینان عطا فرما، اللہ ہمارے دل میں اطمینان عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ دین ہمارے لیے آسان کر دے، اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ دنیا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو فتح اور آزادی عطا فرما، یہنود و یہنود کے تسلط سے انہیں نجات عطا فرما، کافروں کے پنجوں سے انہیں آزادی عطا فرما۔ اللہ کشمیر کو آزاد کر دے، پورے ہندوستان کو پاکستان کر دے۔ اللہ پاک پورے ہندوستان کو سید حجویر نے پاکستان کیا تھا، ہماری نااہلیوں نے ایسا کیا۔ اللہ پاک اس پورے ہندوستان کو پاکستان کر دے۔ آپ نے 11 شعبان 431 ہجری میں ہندوستان میں قدم رکھ کے پورا ہندوستان پاک کر کے پاکستان بنا دیا تھا۔ یا اللہ پاک ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس کے 2 ٹکڑے بھی ہمیں ایک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پورے ہندوستان میں ہمیں فتح عطا فرما، نصرت عطا فرما۔ اللہ ہماری مدد فرما، اللہ کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ ہم مسلمانوں کی مدد فرما، ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما۔ اللہ تو بہت کریم ہے، جو بھی چٹھی ہے اللہ پاک اس پہ اپنا خاص کرم فرما۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اللہ پاک جو جس حاجت کے لیے کھڑا ہے تو سید حجویر کا واسطہ ہے، کھڑا باہر نکلنے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے، کھڑا ہونے سے پہلے، جو بیٹھے ہیں ان کے کھڑا ہونے سے پہلے، جو کھڑے ہیں ان کے بیٹھنے سے پہلے سید حجویر کے صدقے سب کی حاجتیں فی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حنیف کی دکان کے لیے آسانی پیدا فرما، آصف علی کو بیٹا عطا فرما، کشف ٹی وی کی بحالی عطا فرما۔ کشف ٹی وی بہت دنوں سے بند ہے، دعا کرو اللہ کشف ٹی وی کو بحال کر دے۔ 40 درس ولایت کے تیار ہیں اس کے لیے، اللہ پاک آصف حجویری کو توفیق دے کہ وہ اس کو آج ہی چلا دے۔ سید حجویر آپ کی
ہر حوالے سے اس کی مدد فرمائے، اولاد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، میرے ایڈی بھائی کے لیے، واٹس ایپ کے ساتھ جو ان کے بھائی کے بیٹے ہیں ان کے لیے، جملہ احباب کے لیے سارے دعا کر دیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے صدقے اللہ سب کی مشکلیں آسان، اللہ سب کی مشکلیں آسان، اللہ سب کی مشکلیں آسان، وَوْفَقْهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى محمد نور من اللہ۔